بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، جس کا عنوان ہے مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف پڑھا تھا۔ دوسری چیز ہم نے فقہ جعفری کا تعارف پڑھا تھا۔ تیسری چیز ہم نے جو 12 ائمہ کرام ہیں ان کا اجمالی تعارف پڑھا تھا، اور چوتھی چیز ہم نے فقہ جعفری کے جو اصول اجتہاد تھے ان کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی تھی اور ان کو پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مختلف فقہی مذاہب کا جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے تعارف کا، اس میں آج ہم امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا مکمل تعارف اور ان کی فقہ کا، ان کے اجتہادات کا مکمل تعارف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام داؤد ظاہری جو رحمہ اللہ جو ہیں وہ فقہ ظاہری کے موجد اور بانی ہیں۔ فقہ ظاہری جو ہے امام داؤد ظاہری کے اجتہادات کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بہت سے ائمہ کرام اور فقہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اجتہادات کیے اور ان کی پوری ایک فقہ موجود تھی، لیکن ان کی زندگی کے بعد ان کی فقہ ختم ہو گئی۔ تو امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ جو ہیں یہ بھی ان فقہاء میں سے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر تو ان کے اجتہادات، ان کے فتاوی جات موجود رہے اور لوگ ان کے اوپر عمل کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی کے کچھ عرصہ بعد ان کی فقہ ختم ہو گئی۔ اب صرف نام کے لیے کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن دنیا میں کہیں بھی ان کی فقہ کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، یعنی ان کی فقہ اب ختم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ ان کا نام جو تھا وہ داؤد تھا، کنیت ابو سلیمان تھی، اور ان کے والد کا نام علی تھا۔ ولادت کے بارے میں 200 ہجری کے اندر کوفہ شہر کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد کا اصل وطن اصفہان تھا، لیکن ان کے آباء و اجداد اصفہان سے ہجرت کر کے بغداد میں چلے گئے تھے، تو بغداد کے اندر ہی امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی اور اپنے زندگی کے آخری ایام تک وہیں پر اسکونت پذیر رہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے آپ رحمہ اللہ نے بصرہ، بغداد، نیشاپور کئی اسفار کیے اور وہاں کے مشہور اساتذہ سے علوم کو حاصل کیا۔ آپ نے حصول علم کی خاطر نیشاپور کا سفر کیا اور وہاں پر جا کر امام اسحاق بن راہوے سے علوم حاصل کیے، چونکہ اس زمانے کے اندر نیشاپور جو تھا وہ علم کا مرکز بن چکا تھا اور وہاں پر اسحاق بن راہوے موجود تھے، وہاں پر جا کر آپ نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح وہاں پر دوسرے ائمہ کرام کی مجالس میں آپ شرکت کرتے رہے اور علوم کو حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ واپس بغداد آ گئے اور بغداد کو ہی اپنا مسکن بنا لیا اور آخری عمر تک وہیں پر بغداد کے اندر ہی تدریس، تحریر جیسی مصروفیات میں مصروف رہے۔ امام داؤد ظاہری جو تھے وہ شروع کے اندر فقہ شافعی سے وابستہ رہے اور آپ شافعی اصولوں کے مقلد رہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے آپ کو انتہائی زیادہ عقیدت اور محبت تھی اور آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے مخلص پیروکاروں میں سے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے فضائل پر آپ نے 2 کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، لیکن بعد میں آپ نے اپنے لیے الگ فقہی مسلک بنا لیا اور الگ فقہی مسلک کو پسند فرمایا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ شروع کے اندر مجتہد مطلق نہیں تھے، بلکہ آپ مقلد تھے، لیکن بعد میں پھر آپ مجتہد بن گئے اور اپنا ایک الگ مسلک بنا لیا۔ اسی طریقے سے امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ جب بغداد میں فقہی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو وہاں پر آپ کو ایک معلم اور مفتی کے نام سے جانا جاتا تھا اور آپ کو لوگ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کے اخلاق و اوصاف میں سب سے بڑا وصف جو آپ کا تھا وہ آپ کی قناعت تھی۔ آپ قناعت پسند طبیعت کے مالک تھے، تھوڑے مال پر بھی گزارا کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے زہد کی وجہ سے لوگوں کے تحائف، لوگوں کے ہدایہ قبول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وزیر نے آپ کی خدمت میں 1000 درہم بھیجے تاکہ آپ اپنی مالی حالت کو بہتر کر سکیں، لیکن امام داؤد رحمہ اللہ نے تمام درہم واپس کر دیے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی دولت تو عطا نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ کو عقل و فراست جیسی دولت عطا فرمائی تھی، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، جو کہ سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وصف آپ کا
عاجزی اور انکساری ہے۔ تاریخ کے اندر آپ کے عجز و انکسار کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ عابد، قانع، متقی اور صادق آدمی تھے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فقہ ظاہری کے امتیازی اوصاف پر۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم مضمون ہے اور دھیان سے پڑھنے اور دھیان سے سننے کے قابل ہے۔ تو فقہ ظاہری کے دو امتیازی اوصاف ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ ظواہر نصوص پر انحصار، اور دوسرا وصف ہے تعلیل نصوص کی نفی۔ اب ہم پہلے وصف کی تفصیل کر لیتے ہیں کہ ظواہر نصوص پر انحصار، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جتنی بھی نصوص وارد ہوئی ہیں ان نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، ان کا ظاہری مطلب سمجھا جائے گا، باطنی مطلب یا ان کے سے علت وغیرہ نہیں نکالی جائے گی۔ یعنی شریعت اسلامی کے جتنے بھی اوامر ہیں، اخبار ہیں، ان کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ جو کہ فقہ ظاہری کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو اوامر، جو نواہی وارد ہوئے ہیں، ان کو ان سے ان کا ظاہری مطلب سمجھا جائے گا اور انہیں وجوب پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی ان کا جو ظاہری مطلب ہے وہ مطلب نکال کر اور اس مطلب پر وجوب کا فتویٰ دیا جائے گا، اور وجوب جو ہے وہ فی الفور ادا ہوتا ہے۔ ہاں اگر ان اوامر اور نواہی کے وجوب سے ندب، کراہت یا اباحت وغیرہ کی طرف پھیرنے والی کوئی دلیل موجود ہو تو پھر تو ان کو دوسری طرف پھیر دیا جائے گا، ورنہ ظاہری مطلب وجوب کا ہی سمجھا جائے گا، اور ان اوامر اور نواہی کو وجوب کے علاوہ کسی اور چیز پر محمول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ امام حزم رحمہ اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ نص کے ظاہر کو چھوڑ کر اس میں تعویل کا دعویٰ کرنے والا شخص تارک وحی ہے۔ یعنی کہ جو شخص نص کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اس کی تعویل کرتا ہے اور اس کے باطنی معنی کی کھوج لگاتا ہے تو ایسا شخص تارک وحی ہے، وحی کو چھوڑنے والا ہے اور علم غیب کا مدعی ہے۔ اس کے اوپر وہ قرآن مجید سے ایک دلیل بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح مطالب والی کتاب بھیجی ہے۔ ان کا استدلال اس سے یہ ہے کہ جب واضح مطالب کی کتاب موجود ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ظاہر ہیں، تو پھر ان کے ظاہری معنی کو لیں، باطنی معنی کی کھوج نہ لگائیں۔ اگر باطنی معنی کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ گویا ایسے ہے جیسے وحی کے ظاہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی جس نے قرآن اور احادیث سے خلاصہ یہ نکلتا ہے پہلے امتیازی وصف کا کہ جس نے قرآن و حدیث میں وارد نصوص کا ظاہری معنی کو چھوڑ کر باطنی معنی تلاش کرنے کی کوشش کی جس پر وحی کے الفاظ دلالت نہ کرتے ہوں، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھا اور وحی کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا امتیازی وصف تعلیل نصوص کی نفی ہے، یعنی کہ نصوص کی علت نکالنا یہ فقہ ظاہری کے اندر منع ہے۔ فقہ ظاہری میں نصوص کی علل اور احکام کے اسباب تلاش کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کا ہر حکم اس کی علت اور سبب معلوم کیے بغیر ہی واجب الاطاعت ہے۔ دین کے اوامر اور نواہی ان کے علل و اسباب کی بنا پر نہیں بلکہ بذات واجب الاطاعت۔ علماء ظاہریہ کے نزدیک شریعت کا کوئی حکم علت اور سبب سے وابستہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسباب احکام متعدی نہیں ہوتے، یعنی ایک حکم کا سبب دوسرے حکم کی طرف متعدی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مقام پر کسی چیز کو ایک حکم کا سبب قرار دیا ہے تو وہ سبب صرف اسی جگہ پر سبب ہوگا یا اسی حکم کے لیے سبب ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے احکامات کے لیے وہ سبب نہیں بن سکتا۔ اس کی وہ دلیل بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے دین میں قیاس کیا اور احکام میں علت تلاش کی وہ ابلیس تھا۔ ثابت ہوا کہ تعلیل احکام کی علت تلاش کرنا ابلیس کا کام ہے اور دین کے مخالف کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر ابلیس نے جو حکم کی علت تلاش کی اور علت تلاش کر کے حکم بیان کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو افضل قرار دینے کی کوشش کی، تو یہاں پر علت تلاش کرنا احکام کی یہ شیطان کا اور ابلیس کا کام ہے۔ تو لہٰذا
فقہ ظاہریہ کے اندر احکام کی علت تلاش کرنا، احکام کے اسباب تلاش کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو امتیازی اوصاف ہیں فقہ ظاہری۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فقہ ظاہری کے اصولوں کے بارے میں کہ ان کے اجتہاد کے اصول کیا ہیں۔ تو فقہ ظاہری کے اصول اجتہاد 4 ہیں۔ سب سے پہلا اصول ان کا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ان کا اصول بئی معنی ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی سے مسائل کا حل کیا جائے گا، باطنی معنی یا علل وغیرہ یا احکام کے اسباب نہیں نکالے جائیں گے، قرآن کا جو ظاہر ہے اس کو سمجھا جائے گا۔ تو قرآن کا جو ظاہر ہے وہ فقہ ظاہری کا پہلا اصول ہے اجتہاد کا، یعنی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا یا قرآن کے ظاہر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور دوسرا اصول احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اگر قرآن کے ظاہر سے کوئی مسئلہ نہ مل سکے تو پھر احادیث کے ظاہر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ وجوب اطاعت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کو ایک ہی چیز قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور صحیح احادیث دونوں ایک دوسرے کی طرف منسوب ہیں، یعنی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں کیونکہ دونوں من جانب اللہ ہیں۔ اور وجوب اطاعت کے اعتبار سے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ تیسرا اصول اجماع ہے، لیکن اجماع کے حجت ہونے کے لیے ان کے ہاں 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلی جو ضروری بات ہے اجماع کے حجت ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس اجماع کی بنیاد کسی نص پر ہو، نص کے بغیر اجماع ممکن نہیں ہوگا، یعنی اجماع جو ہے وہ نص پر ہوگا، نص کے علاوہ کسی چیز پر اجماع جو ہوگا وہ باطل قرار دیا جائے گا۔ اور دوسری شرط ان کے ہاں اجماع کے حجت ہونے کے لیے تواتر کا ہونا ہے کہ امت مسلمہ اجماعی احکام کو احد بأحد نقل کرتی آئی ہو، جیسے ایمان، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، مناسک حج وغیرہ، کہ مسلمانوں کے تمام علماء کا اجماع بھی ہم پر لازم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ بطریق اجماع ہم تک پہنچے ہیں۔ یعنی خلاصتاً ہم یوں بات کہہ سکتے ہیں کہ ظاہریوں کے نزدیک وہی اجماع معتبر ہے جو نص سے ثابت ہو اور جو تواتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ جس اجماع کے اندر یہ 2 شرائط پائی جائیں تو ظاہریوں کے نزدیک وہ اجماع معتبر سمجھا جائے گا۔ فقہ ظاہری میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت اور اجماع کے بعد چوتھا اصول جو ہے وہ ہے دلیل۔ بیسیکلی یہ دلیل جو ہے یہ قیاس نہیں ہے، قرآن و سنت کے نصوص اور اجماع سے براہ راست یہ اخذ کی جاتی ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں پاتے ہیں کہ احکام الہی کی اطاعت ہم پر لازم ہے، ایسے ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں وہ بھی ہم پہ لازم ہیں، یعنی جو سکہ راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے تمام علماء کا اجماع بھی ہم پر لازم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جو امور ہیں یعنی قرآن، سنت اور اجماع علماء، ان کی اطاعت ہم پر لازم قرار دی ہے۔ جب ہم ان 3 دلائل میں غور کرتے ہیں تو ان میں ایسی چیز پاتے ہیں کہ جب وہ جمع ہو جائیں تو اس سے ایک منصوص حکم وجود میں آ جائے گا۔ تو یہ چوتھی دلیل ہے جو پہلے 3 دلائل سے باہر کوئی چیز نہیں بنتی، بلکہ یہ ان 3 دلائل سے یعنی قرآن، حدیث اور اجماع علماء مسلمین سے اخذ کی جاتی ہے۔ اس چیز کا نام دلیل ہے اور یہ فقہ ظاہریہ کا چوتھا اصول ہے۔ اب ہم فقہ ظاہری کی کتابوں کے بارے میں، تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ فقہ ظاہری کے ائمہ میں سے ایک معروف نام امام ابن حزم کا ہے، جن کا تذکرہ کیے بغیر فقہ ظاہری کا تعارف ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا امام ابن حزم فقہ ظاہری کی پہچان ہیں، آپ کی کتب نے اس فقہ کو دوام بخشا ہے۔ تو امام ابن حزم نے تقریباً 400 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی وہ کتابیں جنہوں نے فقہ ظاہری کی اشاعت میں شہرت پائی ہے ان میں سے ایک المحلہ ہے اور دوسری الاحکام فی اصول الاحکام ہے۔ المحلہ فقہ ظاہری اور دیگر فقہ میں تقابل کا ایک موسوعہ ہے اور المحلہ کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب کتاب الایذاء، کتاب الافساق، کتاب الدعوہ والبینات،
کتاب الاصول، یہ فقہ ظاہری کی اہم تصانیف ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی وفات کے بارے میں۔ تو 270 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً 70 سال کی عمر میں، بغداد شہر کے اندر ہی جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اسی شہر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو سبق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہم نے اس سبق میں امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف پڑھ لیا، فقہ ظاہری کا تفصیلی تعارف پڑھ لیا، اور فقہ ظاہری کے جو امتیازی اوصاف تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اسی طریقے سے ہم نے فقہ ظاہری کے اصول اجتہاد جو ہیں وہ پڑھ لیے۔ تو انشاءاللہ سبق نمبر 10 میں ہمارا یہی سلسلہ مختلف فقہی مذاہب کا جو تفصیل تعارف کا چل رہا ہے یہ چلے گا، اور اس میں اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حضرت امام ثوری رحمہ اللہ کا تعارف پڑھیں گے اور ان کی فقہ کا تعارف پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔